الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى نزول تلك السماء. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے بعد آج ماہ رمضان کے اس تیسرے جمعۃ المبارک کی ان سعادت گھڑیوں کے اندر میں نے کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے ذات حسنین کے بابا فاطمہ کے سرتاج تاجدار حلقہ مراد الوفا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غضنفر باب مدینۃ العلم مولا علی مشکل کشا امت کے نبی کے داماد
ہم راز مصطفیٰ دم ساز مصطفیٰ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی۔ اس مقدس مہینے کے اندر اس دنیا کو چھوڑ کر آپ اگلے جہان میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان وراء الورا ہے۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے۔ ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، اور جو روز روشن کی طرح عیا اصحاب ہے، ان میں سے ایک نام حضرت علی المرتضیٰ سے خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روح سے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان، اہل بیت اطہار کی شان، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ازواج پاک آپ کی شان اور آپ کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اہل بیت یا اصحاب رسول ہو، دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان کا ذکر ہم پر لازم ہے، اور ان کا شکر ہم پر واجب ہے، اور اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ فقط اس لیے بیان کی کہ ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع، ہدایت کا مصدر جو ہے وہ قرآن ہے۔ موضوع احادیث مبارکہ ہے، مگر حصول برکت کے لیے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کیا۔ اور واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ جب نظر کے روزے رکھے تو پھر 3 دن روزے رکھنے کے بعد جو سحر و افطار کا منظر تھا اسے قرآن نے بیان کیا کہ افطار کے وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے، کبھی مسکین آ جاتا ہے، کبھی یتیم آ جاتا ہے، کبھی اسیر آ جاتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کھانے کے لیے مجھے کچھ دیا جائے، میں مسکین ہوں۔ کھانے کے لیے مجھے کچھ دیا جائے، میں یتیم ہوں۔ کھانے کے لیے مجھے کچھ دیا جائے، میں بھوکا ہوں، میں اسیر ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ ادھر اہل بیت اطہار کے افراد جب ایک اپنا کھانا اٹھاتا ہے تو دوسرا بھی دے دیتا ہے، جب دوسرا اٹھاتا ہے تیسرا بھی دے دیتا ہے، کہ اگر فاطمہ الزہرا دے رہی ہے تو پھر بیٹے حسنین کریمین بھی اپنا کھانا دے دیتے ہیں، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ بھی اپنا کھانا اٹھا کر دروازے پر آئے ہوئے سائل کو عطا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کی خادمہ لونڈی فضہ بھی اپنا کھانا اٹھا کر دروازے پر آئے ہوئے سائل کو عطا کر دیتی ہے۔ اور جسے قرآن نے بیان کیا ہے الا حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ اور اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی انہی آیات مبارکہ اور اسی سورت کے تحت لکھا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب قیامت کے دن اٹھیں گے، جنت کے اندر تکیے لگے ہوں گے، ان کے لیے تخت بچھائے جائیں گے، اور ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ فرمایا کہ اس حالت کے اندر یہ قیامت کے دن جنت کے اندر جلوہ فراز ہوں گے، اور لوگ ان کے چہروں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو گویا اہل بیت اطہار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو ہے کس قدر برا ہے۔ کبھی کلا اسألکم علیہ اجر الا المودہ کے ساتھ نوازا جا رہا ہے کہ ان کی محبت اور ان کی مودت ایمان کی علامت ہے۔ کبھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کے لفظ سے بتایا جا رہا ہے اہل بیت اطہار وہ ہے کہ جن سے ہم نے
رجس کو دور کر دیا ہے اور ان کو پاکیزہ مطہر زندگی عطا کرتی ہے۔ تو گویا قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ اہل بیت اطہار کی شان کو بیان کیا، اور اہل بیت اطہار کے اندر ایک نام حضرت المرتضیٰ شیر خدا کا ہے، خلفائے راشدین میں ایک نام حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، داماد رسول بننے کا ایک نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا ہے۔ اصحاب رسول ہو، خلفائے راشدین ہو، مہاجرین ہو، ہر جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان کو قرآن نے ان الفاظ کے اندر یاد فرمایا کہ جب یہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے لیے تخت بچھایا جائے گا، ان کے لیے تکیے رکھے جائیں گے اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور یہ نورانیت کے ساتھ قیامت کے دن جلوہ فراز ہوں گے۔ تو گویا حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان بہت ہی برآں برا ہے، اور آپ بچوں کے اندر اسلام لانے میں پہلے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آغاز کے اندر ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو گزارا کہ جیسے ہی اعلان نبوت ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان والے بن کر مسلمان ہو کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ فتح مکہ کا دن ہو تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو کے جو بتوں کو ہٹاتے ہیں ان کا نام حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ جب قرآن کی آیت اتری ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل دفن ہو گیا، دفن کرنے والوں میں نام جہاں مصطفیٰ کا ہے وہی ایک نام حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل مسند احمد کے اندر لکھتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنی شان اور جس قدر شان کے اندر آیات مقدسہ اصحاب کے متعلق حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں نازل ہوئی۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ 100 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا ایک اپنا ہی مقام ہے، اور میں نے قرآن مجید کے تحت میں نے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اب میں احادیث مبارکہ کی طرف آؤں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شان سے نوازتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ کی ذات وہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ خارجی تو ہو سکتا۔ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کرے اور ان سے بغض رکھے اور ان کی محبت دل میں نہ رکھے، ان کا ذکر نہ کرے، جان لینا وہ ایمان والا نہیں، وہ خارجی ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا نام ہے۔ ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اور ان کو اعلیٰ مانتے ہوئے اور ان کے متعلق جو وہم و گمان ہمارے اندر ڈالے گئے ہیں، یہ دور فتن کی ایک نشانی ہے۔ پرفتن دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو کم کیا جانے لگا۔ ہم کسی کی شان کو توڑتے نہیں، کسی کے لیے ترازو نہیں رکھتے، مگر ہم حضرت ابو بکر کو بھی افضل جانتے ہیں، عمر فاروق کو بھی افضل جانتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بھی افضل جانتے ہیں، اور شیر خدا علی المرتضیٰ کو بھی افضل جانتے ہیں۔ آئیے بخاری شریف کی طرف بڑھتا ہوں جو سب سے افضل کتاب ہے، اور ائمہ احادیث کے اندر حضرت امام بخاری صفحے اول میں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو بخاری کو تو مانتے ہیں مگر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں، ان کو ڈر لگتا ہے، وہ خدا جانے کس چیز کا ڈر ہے۔ مگر امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کا عقیدہ کیا ہے؟ آئیے عقیدے کے متعلق میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور صحیح بخاری کے اندر جب بھی آپ
کسی باب کو لکھتے ہیں، امام بخاری پہلے اپنا عقیدہ لکھتے ہیں اور اپنا منشور لکھتے ہیں، اور جو دل کے اندر عقیدہ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں الفاظ کے اندر۔ مثال کے طور پہ اگر ارکان اسلام کے متعلق باب لکھا گیا تو باب الاسلام کے اوپر 5 جو رکن ہے اگر ان کا عقیدہ ہے تو اس کو پہلے ذکر کیا۔ اسی طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے متعلق اگر باب درج کیا ہے تو جو امام بخاری کا عقیدہ ہے وہ لکھتے ہیں اپنے الفاظ کے اندر، یعنی ٹائٹل دیتے ہیں، یا گفتگو کرنے سے پہلے، احادیث مبارکہ لکھنے سے پہلے آپ ایک عنوان کے ساتھ اس کو واضح کرتے ہیں کہ یہ عنوان ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ حضرت امام بخاری نے عقیدہ لکھتے ہوئے کہ میرا عقیدہ کیا ہے، امام بخاری نے جو حدیث مبارکہ نقل کی وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا منکا، علی منی وانا منکا، یہ حدیث مبارکہ آپ نے اپنے عقیدے کے طور پر لکھی، جس کے معنی یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور اس بات کے ساتھ اپنے عقیدے کو بھی ظاہر کرتے ہیں دنیا والوں علی وہ ہے جو مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ وہ ہے جو علی سے ہے۔ گویا حضور بتلا کیا رہے ہیں، فرمایا بیج مصطفیٰ ہے، درخت میں ہوں، درخت مصطفیٰ ہے، پھل علی ہے، تو گویا پتہ یہ چلا جو درخت سے محبت کرتا ہے وہ اس کے پھل سے بھی محبت کرتا ہے۔ مصطفیٰ بتلا رہے ہیں اصل میں ہوں اور میرا ظہور علی ہے، منبع میں ہوں، مصدر علی ہے، حقیقت میں ہوں اور میری حقیقت جس میں نظر آتی ہے وہ حضرت المرتضیٰ سے خدا ہے۔ یہ حضرت امام بخاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ اس باب کا آغاز کیا جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کیا۔ اور اسی طرح ہمارے اندر بہت سے جھگڑے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا یہ خارجیت کی نشانی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہو تو پھر ہم کیا کریں، ہم ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کریں اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ لفظ رضی اللہ عنہ ہو یا علیہ السلام، اس پر کوئی کسی قسم کا جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، جو رب تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اب بات رہی علیہ السلام کی کہ ان پر سلام ہو، اس کے اوپر اکثر اوقات جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں کہ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہیں کہنا چاہیے، یا اسی طرح حسنین کریمین سلام اللہ علیہ عنہما نہیں کہنا چاہیے۔ اس میں کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے۔ امام ترمذی ہو، امام بخاری کا مسئلہ، کوئی بھی جو پرانا نسخہ ان کا لکھا ہوا ہے اس کو اٹھا کے دیکھیے، امام جلال الدین سیوطی کو پڑھے، اسی طرح امام شیخ الرازی کو پڑھے، شیخ سعدی کو پڑھے، جب بھی وہ اہل بیت کا ذکر کرتے تو ساتھ علیہ السلام لکھتے۔ اس کا معنی کیا؟ رضی اللہ عنہ کا معنی کیا ہے؟ علیہ السلام کا معنی کیا؟ یہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ علیہ السلام کا معنی ہے سلام ہو حضرت فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو حضرت علی المرتضیٰ پر، سلام ہو حسنین کریمین پر۔ تو گویا کسی کے ساتھ اگر یہ ٹائٹل لگ جائے یا ساتھ کہہ دیا جائے تو اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ سلامتی کو ہر مسلمان بھی ایک دوسرے پر بھیج رہا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں السلام علیکم، جواب ملتا ہے وعلیکم السلام، وہ کہتا ہے تم پر سلامتی ہو، دوسرا کہتا ہے تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو گویا اگر اہل بیت کے اطہار کے متعلق یہ کلمات طیبات کہہ دیے جائے تو اس پہ اعتراض کہاں سے ہے؟ یہ اعتراض کرنے کی یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم خود ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے گا یہ تو ایک عام مومن کی بات ہے، وہ گناہگار ہو، وہ سیاہکار ہو، وہ رب تعالیٰ کی کچھ نافرمانیاں بھی کرتا ہو تو ہم اسے السلام علیکم کہہ دیتے، تو شریعت اسے منع نہیں کرتی، شریعت اسے منع نہیں کرتی۔ تو گویا پتہ یہ چلا اگر عام مومن کے لیے لفظ سلام آ سکتا ہے تو پھر بدرجہ اولا جن کے گھر سے سلام ملا ہو ان کو بھی علیہ السلام کہا جا سکتا ہے، جن کے گھر سے سلام ملا ہے۔
اسلام انہی کے گھر سے ملا ہے، ان کے گھر کا خاتم اسلام رہا ہے، جبریل ابھی ان کے گھر پہ آتا رہا ہے، ان کے گھر میں قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے۔ اگر آج ہم انہیں علیہ السلام کہہ دیں تو اس میں جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح علیہ السلام وعلیہ السلام، قرآن مجید فرقان حمید نے جس طرح ہر مومن کو سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح لفظ علیہ السلام بھی ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ کس طرح اگر کوئی آپ سے دور ہو، آپ سے کوئی ملنے آیا تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے فلاں کے پاس جانا ہے تو آپ اسے میرا سلام کہیے گا، میرا اسے سلام کہیے گا۔ وہ آپ کا رشتے دار ہو یا آپ کا دوست ہو یا آپ کا بھائی ہو تو آپ اس کے ذریعے سے سلام بھیجتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر اس کا جواب یہ ہے علیہ السلام وعلیہ السلام، علیہ السلام وعلیہ السلام۔ اب دیکھیے گا یہ جواب کیوں ہے، اس کا معنی یہ ہے تم پر بھی سلام کی ہو اس پر بھی سلام کی، تجھ پر بھی سلام کی ہو اس پر بھی سلام کی ہو۔ وہ حاضر نہیں غائب ہے، غائب کے لیے علیہ السلام کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم غائب کے لیے ڈائریکٹ علیہ السلام کہہ سکتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے ناموں کے ساتھ ہی ہم علیہ السلام لگائیں گے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ آئیے اب نماز کی طرف چلتے ہیں۔ نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ نماز کہتی ہے کہ پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام دے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، عباد اللہ الصالحین۔ مصطفیٰ پر بھی سلام ہو، سلام کی ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو، اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی صالحین ہیں، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، تمام کو سلام ہو، تمام کو سلام ہو۔ تو گیا پتہ یہ چلا کہ وہ نماز جس کے اندر مصطفیٰ پر سلام بھیجا جا رہا ہے، اور جس نماز کے اندر سب نبیوں کو سلام بھیجا جا رہا ہے، سب ولیوں کو سلام بھیجا جا رہا ہے، اگر بھیجنا جائز ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا وہ نماز جو سب ولیوں کو سلام کی دیتی ہے، تو وہ نماز جس گھر کی لوٹی ہو اور جس پر نمازوں کو فخر ہو، اس گھر والوں پر ہم سلام کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کہ جس پر نمازوں کو بھی فخر ہو وہ حضرت المرتضیٰ ہے، وہ حسنین کریمین ہے، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کیا ہوا سجدہ ہے کہ قیامت تک نماز بھی ان پہ ناز کرتی نظر آتی ہے اور کہتی نظر آتی ہے اے حسین سجدے تو سب نے کیے مگر جو سجدہ دے کر تم نے ہمیں عزت بخشی ہے ایسا سجدہ نہ کسی نے پہلے کیا ہے نہ قیامت تک کوئی کرے گا۔ تو ہم ان کے لیے بھی علیہ السلام کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو احادیث مبارکہ کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے اندر دیکھیے گا میں نے باب کا جو عنوان تھا وہ امام بخاری کا بیان کیا کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی منی وانا منکا، فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے۔ آئیے امام بخاری آگے کیا فرماتے ہیں، خیبر کے موقع پر میں واقعات کو نہیں بیان کروں گا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط دو جملے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، خیبر کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا۔ اب نام ذکر نہیں کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا وہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں عام فہم ترجمہ آپ کو بیان کروں تو وہ شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اب اگلا دن ہوا خیبر جب فتح کرنے کے لیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، کاش یہ سعادت مجھے ملے، یہ عنایتیں مجھے نصیب ہو کہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا جائے۔ خبر تو حضور نے دے دی تھی خیبر فتح ہوگا، خیبر فتح ہوگا، یہ حضور نے کہہ دیا تھا، اصحاب رسول کا عقیدہ تھا، جس کے ہاتھ میں بھی
بھی جائے، حضور جسے بھی دے دے، اب خیبر تو فتح ہوگا، مگر یہ عنایتیں کسے ملتی ہے، اس کے لیے اصحاب رسول بے چین نظر آ رہے تھے۔ اب حضرت ابن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی صفوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر دوڑا رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھا، حضرت رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کہاں ہے؟ اصحاب رسول نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم علی پیچھے بیٹھے ہیں، آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعونی علی جن، علی کو میرا پیغام دو، علی میرے پاس آئے، علی میرے پاس آئے۔ اور پھر خیبر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا گیا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے متعلق حضور کہہ رہے ہو علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور علی وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے۔ وہ کلمات طیبات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کہے گئے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم یہاں رکو، ہم جنگ کے لیے جاتے ہیں، تم گھر والوں کا خیال رکھنا۔ یہ کلمات کہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہے جنہوں نے خیبر کو فتح کیا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ہے جنہیں حیدر کرار شیر خدا اسد اللہ الغالب کا جو ٹائٹل دیا گیا تھا شیر خدا، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ بے چین ہوئے، جنون تھا، جذبہ تھا، ایمان تھا جو دل کے اندر ابھرا، بارگاہ رسالت میں سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم علی یہاں رہے گا، علی جنگ نہیں کرے گا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمایا علی تیری اور میری مثل ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھائی ہارون تھے، اس طرح مجھ مصطفیٰ کے ساتھ تو علی ہے، مگر یاد رکھنا فرق صرف اتنا ہے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے مگر تو نبی نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر مثل ایسی ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رشتہ تھا کہ وہ آپس میں بھائی تھے۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں رکے، اور اسی طرح آگے باب صحیح مسلم کا کتاب الایمان، یہ اس کے اندر جو حضرت امام مسلم نے جو بات نقل کی ہے، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اسی طرح ہر باب کا ایک عقیدہ اور ایک محبت کا انداز بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امام مسلم نے جو نقل کیا، فرمایا کہ اگر کوئی اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر اور دنیا کے جاہ و جلال سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر اگر حضور سے محبت نہیں کرتا تو پھر سمجھ لو اسے ایمان والا کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جس کے دل میں حب مصطفیٰ اس قدر نہ ہو کہ وہ اپنے اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، دنیا کے ہر شخص سے بڑھ کر حضور سے محبت نہیں رکھتا تو سمجھ لو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ باب الایمان پر آپ نے 33 باب نقل کیے، مگر ایک ایک باب کے اندر ہر ایمان کی جو دلیل تھی اس کو ذکر کیا۔ کبھی اصحاب رسول کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا، کبھی ازواج پاک کی محبت کو اور ان کے احترام کو، ان کی عقیدت کو ایمان کی علامت قرار دیا، کبھی انصار کو ایمان کی محبت، ایمان کی علامت قرار دیا، اور کبھی مہاجرین کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ مگر فقط دو اشخاص ایسے ہیں انفرادی طور پر جن کی محبت کو اللہ کے بعد، جن کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا انفرادی طور پر، وہ فقط ذات مصطفیٰ ہے، اور دوسری ذات جسے امام مسلم نے نقل کیا کہ ایمان کی علامت یا تو انصار ہے اور اس کے علاوہ علی کی محبت کی ایمان کی علامت ہے۔ یہ آپ نے 33 سے زیادہ باب جو ہے ایمان کی علامت پر نقل کیے، مگر انفرادی طور پر فقط باب کا ٹائٹل دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایمان کی علامت قرار دیا، اور دوسرا انفرادی طور پر نام لیتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ یہ صحیح مسلم امام مسلم کا عقیدہ ہے۔ گویا پتہ یہ چلا وہ ائمہ حدیث ہو یا ائمہ فقہاء کرام ہو، ہر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت بھی تھی، اصحاب رسول کی محبت
محبت بھی تھی اور ان کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح امام مسلم نے ایک حدیث کو نقل کیا، یہ باب نمبر 33 کے اندر ہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اسی باب کے اندر ایک حدیث کو بیان کیا، اور کئی طرق سے یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، اور بھی احادیث کے اندر کتب کے اندر موجود ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کہ جس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا اس حدیث کو۔ اس کے راوی سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، اور بہت سے اصحاب جنہوں نے وہاں موجود تھے انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم ایک مرتبہ میں بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نے، میرے غمخوار نے، میرے مختار نے میرے ہاتھ کو پکڑ کے فرمایا، اے علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، وعدہ کرنے والی ذات مصطفیٰ کی ہے، ہاتھ علی کا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے، ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے علی سنو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، خدا کی عزت کی قسم، حضرت علی نے اللہ کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک و شبہ نہ رہے، خدا کی عزت کی قسم مجھے مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا، علی مومن کبھی تجھ سے بغض رکھ نہیں سکتا اور منافق کبھی تجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے وعدہ بھی فرمایا۔ گویا یہ پتہ چلا جس سے وعدہ مصطفیٰ کرے وہ وعدہ کتنا وفا والا ہوگا، وہ کتنا پکا وعدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے یہ وعدہ فرمایا، اور اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عمران بن حسین ہے، یہ ایک جنگ کے موقع پر واپس آئے اور بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوئے، کچھ اور اصحاب بھی موجود تھے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں آئے، اختلاف کسی کا بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کو میری رائے سے ہو سکتا ہے، مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ کسی کا آپس میں رائے کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں جب اصحاب رسول آ کر بیٹھ گئے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مجھے یہ شکایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور دوسری طرف کر دیا، پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ شکایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگنور کر دیا، اپنا چہرہ پھیر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر صحابی کھڑے، تیسرے صحابی، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اختلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اپنے چہرے کو دائیں بائیں کرتے رہے۔ جب چوتھی مرتبہ صحابی کھڑے ہوئے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال تھا، غصے کے آثار تھے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آدمی دو گواہ ہوں تو بات کو سننا پڑتا ہے، عدالت لگانی پڑتی ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی عادل نہیں ہے، اصحاب رسول سے بڑھ کے کوئی عادل نہیں۔ اب اصحاب رسول بارگاہ رسالت میں گزارش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ شکایت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ حضور چاہتے تو یہاں فیصلہ صادر فرما کہ علی ٹھیک ہے، یا آپ جو رائے دے رہے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے سے میں اتفاق کرتا ہوں، کوئی ایسے جملے کہے گا یا بات کو سنا جاتا، فیصلہ کیا جاتا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ اصحاب رسول سے فرمایا تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حضور یہاں فیصلہ کیا صادر فرما رہے ہیں؟ فرمایا علی کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، میرا فیصلہ علی کا فیصلہ ہے، بس جو علی نے کہہ دیا، جو کر دیا، میں اسی سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اسی حدیث کے اندر اور اسی روایت کے اندر موجود ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، اے میرے صحابہ سن لو، علی ہر ولی کا مومن ہے، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جہاں پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی بات کرتے ہو تو مصطفیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو علی
اور علی حق کے ساتھ ہے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. یعنی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہوگا اسی پر حق ہوگا, یا جو حق کا فیصلہ ہوگا علی ہمیشہ اسی پر چلے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. اور اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کچھ یہودیوں نے تنگ کیا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے ارشاد فرمایا. وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا اگر تم باز نہ آئے, ان کو کہا جو یاد تھے یہود و نصارہ, اگر تم باز نہ آئے تو کل میں تم پر ایسے شخص کو مسلط کروں گا, ایسے شخص کو مسلط کروں گا جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان کے لیے چن لیا ہے. یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی 3715 نمبر حدیث ہے. اور میں وہ شخص مسلط کروں گا جس کا دل رب تعالیٰ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے. اور ساتھ کی نشانی بیان کی, اور میں وہ شخص ہے جسے میں کل مسلط کروں گا اگر تم باز نہ آئے, جو میرے جوڑے اٹھاتا ہے, جو میرے نعلین کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے, وہ جو میرے جوڑوں کو سیتا ہے. اس کے تحت تمام محدثین نے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ تھے جو حضور کے نعلین کو اٹھائے کرتے, کبھی دائیں لے کر جاتے, حضور جہاں جاتے وہ اپنے حضور کے نعلین کو اٹھاتے اپنے سینے پر رکھ لیتے, کبھی اپنے سر پہ رکھ لیتے. اور حضور چاہتے تو یہ بھی تو ارشاد فرما سکتے تھے کہ میں کل اس شخص کو مسلط کروں گا جو بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لایا ہے. حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے وہ جو میرا داماد ہے, حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے وہ جو اسد اللہ الغالب ہے, کہ جو اللہ کا شیر ہے اسے مسلط کروں گا. مگر حضور نے اس حدیث کے ساتھ, اس حدیث کے اندر جہاں ایمان کے لیے دل کو چننے کا ذکر کیا, ساتھ اپنے نعلین کا ذکر کر دیا اور بتا دیا دنیا والوں کو, آنے والوں کو پیغام دے دیا, اگر اپنے دلوں کو ایمان کے لیے چننا چاہتے ہو تو نعلین مصطفیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کر لو. جو مصطفیٰ کے نعلین سے جڑ جائے گا رب تعالیٰ اس کے دل کو ایمان نصیب کر دے گا. ساتھ یہ بھی پیغام مصطفیٰ تھا. اور پھر تمام محدثین نے لکھا اور امام ترمذی نے اس کے تحت لکھا بھی ہے ساتھ ہی حدیث کے بعد, اور میں وہ جو نعلین کو اٹھانے والے تھے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تھے. اور یاد رکھیے گا خدا کی عزت کی قسم ایمان مصطفیٰ کے نعلین میں ہے, قرآن مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے. ایمان اگر ہمیں ملا ہے تو یہ مصطفیٰ کے نعلین کے تصدق سے آج ہمیں عزتیں ملی ہے تو نعلین مصطفیٰ کے صدقے سے. آج ہمیں رزق مل رہا ہے تو یہ نعلین مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آج اگر ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو یہ نعلین مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آج ہمیں کلمہ ملا ہے تو یہ مصطفیٰ کے نعلین کا صدقہ ہے. آج ہمیں رحمان کی پہچان ملی ہے تو وہ بھی نعلین مصطفیٰ کا صدقہ ہے. نعلین مصطفیٰ کا صدقہ ہے. حضور کے نعلین سے جڑ جاؤ اگر اپنے دلوں کو ایمان کے ساتھ روشن کرنا چاہتے ہو, اس لیے کہ مصطفیٰ نے یہ پیغام دے دیا ہے. وہ شخص وہ ہے جو جوتے اٹھاتا ہے, میرے نعلین کو اٹھاتا ہے, خاص النعلین ہے, میرے نعلین کو اٹھانے والا وہ شخص ہے کہ نعلین اتنے اٹھائے کہ رب تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا ہے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا دل ایمان کے لیے چنا ہوا ہے. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسی طرح دیکھیے گا ہر چیز کا ایک میٹر ہوتا ہے کہ جس سے ہم بخار چیک کرتے ہیں, کبھی ہم بی پی چیک کرتے ہیں, کبھی ہم کسی چیز کو ناپتے اور تولتے ہیں. مگر آؤ ایمان کے لیے آنا کیا ہے, ایمان کا الیکٹرو میٹر کیا ہے, ایمان جانچنے کے لیے کس کا ذکر ضروری ہے. آئیے اصحاب رسول سے پوچھتے ہیں. یہ ترمذی کی 3717 نمبر حدیث مبارکہ ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ جب بھی ہم چاہتے, وہ خود فرمایا کرتے تھے, ہم دیکھنا چاہتے کہ ایمان والا کون ہے, منافق کون ہے, ایمان والا کون ہے, منافق کون ہے, تو ہم فقط صرف ایک ہی عمل کرتے, ہم اس شخص کو سامنے بٹھا کر حضرت علی کا ذکر کرتے جس کا چہرہ کھچا تھا, جس کے چہرے پر تازگی آ جاتی, جو مسکرا کرتا. ہم جان لیتے یہ ایمان والا ہے. جس کے ماتھے پر بل آ جاتے, شکنی ہو جاتی, ہم پہچان لیتے یہ شخص منافق ہے, یہ شخص منافق ہے. اور یہ آلہ میرا اور کسی محدث کا, کسی مفسر کا تیار کردہ نہیں ہے. یہ مصطفیٰ کے
علی کا ذکر سن کے خوش ہو جاتا ہوں، سمجھ لینا یہی ایمان والا ہے، یہی ایمان والا ہے جو علی کا نام نہ کرے، علی کا ذکر نہ کرے، علی کی محبت نہ رکھے، سمجھ لینا یہ منافق تو ہو سکتا ہے، خارجی تو ہو سکتا ہے، مگر ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا ہونے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت بہت ہی ضرورت ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ آئیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، میں ان کا ذکر ہر بار اور ہر جگہ پر جہاں بھی ذکر علی کرتا ہوں ان کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں، ان کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اما عائشہ محبوبہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی مکمل نہیں ہوتا۔ سارے راوی اپنی جگہ پر حضرت علی کی حدیث اور آپ کی شان کو بیان کرتے نظر آتے ہیں، مگر جس شان سے حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذکر کو روایت کیا ہے اس کا انداز ہی نرالا ہے، وہ محبت کا ایک اپنا ہی انداز ہے۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہے بارگاہ رسالت میں نے اکثر اپنے والد گرامی کو دیکھا تھا کہ وہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، اور یہ حدیث جتنی بار پڑھی جتنی بات سنائے اس کا اپنا ہی لطف ہے، اس کا اپنا ہی مزہ ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا اپنے والد گرامی سے، اے میرے والد گرامی مجھے بتائیے آپ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہیں، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا اے میری بیٹی، اے پیاری عائشہ، اے میری بیٹی، میری شہزادی سن، میں نے مصطفیٰ کی زبان سے خود سنا ہے النظر الی وجہ علی کی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جہاں تک تو بات یہی ختم ہو گئی کہ چہرے کو دیکھا تو عبادت کر لی، مگر آج کے دور میں ہم جو ذکر علی کر رہے ہیں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ آئیے ابن عساکر کی حدیث کو لیتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الذکر علی شن عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو اپنے سینوں میں سما کے رکھیے گا۔ اگر ایمان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اگر ایمان کو دل میں رکھنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اس کے لیے لازم ہے کہ اگر ایمان کامل نہ ہو، ایمان مکمل نہ ہو تو جان لو ان وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایک کی محبت سے ہمارا دل خالی ہوگا۔ ایمان کی علامتیں یہی ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میں جس علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بہت سی احادیث مبارکہ بیان کی جن کا مجموعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علی وہ ہے جس کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی وہ ہے جس کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی وہ ہے جو مصطفیٰ کا دنیا میں بھی بھائی ہے آخرت میں بھی بھائی ہے، علی وہ ہے جس سے دوست رکھنے والا مومن نہیں رہتا منافق ہو جاتا ہے، علی وہ ہے جو خلفائے راشدین میں سب سے اول میں نظر آتے ہیں، علی وہ ہے جو داماد رسول بھی ہے، علی وہ ہے جو ہمراہ مصطفیٰ بھی ہے، علی وہ ہے جو شیر خدا بھی ہے، اور جن کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، علی وہ ہے جس کی ان کا شہر مصطفیٰ ہے، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان کو سمجھیے، آپ کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے، فقط اس قدر ضرور کیجئے اپنے دلوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو سما کے رکھیے۔ اور شاعر نے آپ کی شہادت کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا ہے، کسے نام میسر نشدنی سعادت، کسے نام میسر نشدنی سعادت بقابہ ولادت بمسر شہادت۔ یہ حضرت المرتضیٰ کہ جن کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے اور شہادت مسجد میں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو سینوں میں سجا کے رکھیے، اور جب حضرت علی کا ذکر ہو تو پھر کھلکھلا کے مسکرا کے حضرت علی کا ذکر سنا کرو، اس لیے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا چہرہ خود بخود کھل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اللہ اور اس کے رسول کی سچی پکی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اصحاب پاک کی محبت، ازواج پاک کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کے اندر ہمیں اس دنیا سے لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔